بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا مجموعی طور پر سبق نمبر 112 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی ابطال میراث القاتل، یہ باب ہے قاتل کی میراث کو باطل کرنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن اسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمید ابن عبد الرحمن سے، اور حمید ابن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القاتل لا یرث، کہ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لا یعرف ھذا الا من ھذا الوجہ، یہ نہیں جانا جاتا مگر صرف اسی طریق سے۔ واسحاق بن عبداللہ ابن ابی فروہ قد ترکہ بعض اہل العلم منہم احمد بن حنبل۔ اسحاق ابن عبداللہ یہ راوی جو ہے، تو اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو فروہ، اس کو چھوڑا ہے بعض اہل علم نے، ان میں سے امام احمد ابن حنبل بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ راوی صحیح نہیں ہے۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، اور اہل علم کے نزدیک اس روایت پر عمل، ان القاتل لا يرث، کہ قاتل یہ وارث نہیں ہوگا، کان القتل خطأ او عمدا، چاہے وہ قتل خطأ ہو یا عمدا ہو۔ وقال بعضهم، جبکہ بعض دیگر اہل علم حضرات کا کہنا ہے اذا کان القتل خطأ فانه يرث وهو قول مالک، اگر قتل خطا ہو تو پھر اس کو میراث ملے گی، وهو قول مالک، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، قاتل کے میراث کے بارے میں، کہ قاتل میراث میں سے اس کو حصہ ملے گا یا نہیں، یعنی قاتل وارث ہوگا یا نہیں، تو اس حدیث الباب کی روشنی میں جمہور، یعنی امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ چاہے قاتل نے جو قتل کیا ہے وہ قصدن ہو یا خطأً، دونوں صورتوں میں مقتول کا وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے دیت ملے گی۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول جو ہم نے آخر میں پڑھا، ان کے ساتھ امام نخعی بھی ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ قتل عمد کی صورت میں تو محروم ہوگا، اس کو نہیں ملے گا، وارث نہیں بنے گا، لیکن قتل خطا کی صورت میں صرف مال کا وارث ہوگا، دیت کا نہیں۔ اب حدیث الباب مطلق ہے، القاتل لا یرث، تو اس میں تخصیص کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی اسی روایت کے مطابق رہا ہے کہ قاتل وہ وارث نہیں بنے گا۔ اسی لیے امام شافعی صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک قاتل علی الاطلاق یہ وارث نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر وارث اپنے مورث کو، یعنی اس نے ظلماً قتل نہیں کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے اس نے مورث کو مارا ہو، تو پھر یہ مقتول کی میراث سے محروم نہیں ہوگا، یہ وارث
مقتول کی میراث سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے اقداماً نہیں اس کو قتل کیا ہے بلکہ اپنے دفاع میں کیا ہے۔ اگر اپنی دفاع نہیں کرتا تو یہ خود مارا جاتا، اسی وجہ سے اب اس میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ میراث سے محروم ہوگا بلکہ یہ وارث رہے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے مقتول شوہر کی دیت میں وارث ہوگی۔ وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے اور احمد ابن منیع نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الدیت علی العاقلۃ، کہ دیت عاقلہ کے اوپر واجب ہے، ولا ترث المرأة من دیت زوجہا شیئا، اور عورت اپنے شوہر کی دیت سے کچھ بھی وارث نہیں ہوگی۔ فأخبرہ ضحاک بن سفیان الکلابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ ان ورث امرأة اشیم الزبابی من دیت زوجہا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ضحاک ابن سفیان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، ان کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ مکتوب بھیجا تھا کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے وارث بنائے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، مقتول شوہر، اس کی بیوی دیت میں بھی اس کی وارث ہوگی۔ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کی بیوی کو دیت میں سے بطور میراث کچھ نہیں ملے گا، اور وجہ اس قول کی یہ تھی کہ دیت یہ عاقلہ کے وصول کی جاتی ہے، عاقلہ سے، اور عاقلہ میں صرف مرد داخل ہوتے ہیں، عورتیں نہیں، اور لہٰذا جب دیت دینے میں خواتین شامل نہیں تو لینے میں بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر جب ضحاک ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زمانے میں کہ جب اشیم زبابی رضی اللہ تعالی عنہ غلطی سے قتل ہو گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کی دیت میں اس کی بیوی کو بھی وارث بنائے۔ تو پھر یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور بیوی کو شوہر کی دیت میں سے حصہ دار بنایا۔ تو اسی وجہ سے تمام فقہاء کرام کا اب اس پر اتفاق ہے کہ دیت میں مقتول کے تمام وارث ہی حقدار ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ میت چونکہ وہ شوہر تھا، مقتول جو تھا، تو شوہر کے میراث میں بیوی کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس عورت یعنی بیوی کا اگر اولاد نہ ہو تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا کل مال کا، اور اگر اولاد ہو یعنی اولاد بھی ساتھ میں ہو تو پھر کل مال کا 8واں حصہ اس کو ملے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوچنا تھا کہ دیت یہ صرف عقلاء کے اوپر آتی ہے، عاقلہ کے اوپر، تو لہٰذا یہ عاقلہ آخر کون ہے؟ کون خاص لوگ ہیں جو اس سے مراد ہوتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ کا دار و مدار یہ آپس میں مدد اور نصرت پر ہے، یعنی جن لوگوں کا اب ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا سلسلہ ہو وہی اس کے عقلاء ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قبائلی علاقوں میں ہم دیکھیں تو وہاں پر نظام منظم ہوتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ بھائی یہ میری قوم ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، تو لہٰذا وہاں پر تو یہ مسئلہ آسان ہے کہ وہ قبیلہ ہی اس کا عاقلہ ہوگا۔
لیکن اب اگر کوئی قبیلہ نہ ہے، مثال کے طور پر شہر میں ہم رہتے ہیں، ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں، تو اب راولپنڈی میں تو یہاں پر تو ایسے کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ہی کوئی نصرت کا طریقہ کار موجود ہے، اور نہ ہی ایسے کوئی قبیلے کا سسٹم ہے، دوسرا بھی کوئی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طرز سے زندگی جی رہا ہے۔ تو پھر اب اگر برادری وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پھر جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریڈ یونینز ہوتی ہے، تو پھر ان کے درمیان آپس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تاجروں کا اپنا یونین ہوتا ہے، مزدوروں کا اپنا یونین ہوتا ہے، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کا اپنا یونین ہوتا ہے، صنعت کاروں کا اپنا یونین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سب لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، یہی ان کے عاقلہ ہوں گے۔ اور اس بات کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو دواوین مرتب کی تھی، دیوانے مرتب کی تھی، کہ اس میں ہر محکمے والوں کے نام لکھے تھے۔ مثال کے طور پر پولیس والوں کے نام کا ایک رجسٹر تھا، فوج والوں کا الگ سے تھا، طبیبوں کا الگ سے تھا، کسانوں کا الگ سے تھا۔ تو ہر ایک شعبے والے اگر خدا نخواستہ کوئی ایک بھی ان میں سے جنایت کر دیتا تو اسی شعبے والوں سے پھر وہ دیت وصول کی جاتی۔ اب یہ دیت اس عاقلہ پر کیوں واجب ہوتی ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عاقلہ پر اس لیے واجب ہوگی کہ یہی عاقلہ اس قسم کے جرائم کے ارتکاب سے ان کو باز رکھے، اور اس کی تربیت اس طرح کرے کہ گروپ میں یہ اپنے انہی لوگوں کو رکھے کہ بھائی جو ایک منظم زندگی اور ایک دائرے کے اندر زندگی گزارنے کے عادی ہو، کبھی بھی کسی قبیح فعل کا ارتکاب کرنے والے نہ ہو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان المیراث للورثة والعقل علی العصبہ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ میراث وارثوں کے لیے ہے اور دیت عصبہ پر ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی جنین امرأۃ من بنی لحیان سقط میتا بغرۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی عورت کے اس بچے کے بارے میں جو پیٹ میں مردہ ہو کر گر گیا تھا، ایک غرہ کا فیصلہ کیا، بغرۃ عبد او امۃ، اب وہ ایک غلام ہو یا ایک باندی، یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثم ان المرأة التي قضي عليها بغرة توفیت، پھر وہ عورت جس پر غرہ کا فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی جس کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا، مر گئی۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان میراثها لبنیها وزوجها وان عقلها على عصبتها، کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہے اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر لازم ہے۔ وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، اور یونس نے روایت کیا اس حدیث کو زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وروى مالک عن الزہری عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ، اور اسی طرح روایت کی مالک نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ومالک عن الزہری عن سعید بن المسیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح امام مالک نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آخری سند کے اعتبار سے یہ گویا مرسل ہی ہوا۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ پہلا، ورثہ کے لیے میراث اور دیت جو ہوگا وہ عصبہ کے اوپر۔ یہ حدیث الباب، اس میں جو واقعہ ہے تو حمل ابن مالک، ان کی دو بیوی آتی، ان میں ایک حاملہ تھی، تو جو دوسری اس کی سوتن تھی، اس نے اس حاملہ سوتن کے پیٹ پر پتھر اس زور سے مارا
کہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر کر وہ گرا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غرہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی ایک غلام یا ایک باندی اس عورت کو اس بچے کے بدلے میں دی جائے گی جس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ اب یہ غرہ اس مارنے والی عورت کے عصبہ پر واجب ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بچہ جو عورت کے پیٹ میں ہو وہ مار دے، اس کو مارے پھر وہ گر جائے، تو ایک باندی یا ایک غلام یہ لازم ہوگا، لیکن اب چونکہ اس کا رواج نہیں ہے غلام اور باندیوں کا، تو اس لیے اس صورت میں پوری دیت کا 20واں حصہ جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 500 درہم بنتے ہیں وہ اس کو دیے جائیں گے۔ پھر وہ زخمی عورت بھی مر گئی، تو اب چونکہ یہ قتل عمد تھا نہیں بلکہ قتل خطا یا شبہ عمد ہے، تو اس لیے اس میں دیت وہ رشتہ داروں پر لازم ہوتی ہے، عصبہ پر لازم ہوتی ہے، تو وہ دیت پھر اس مقتول عورت کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔